دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم۔ دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب سے کہا ہے میں نے ہمارا علی علی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے عظمت صحابہ پر گفتگو سنی کہ حضرات صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور ہمیں حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ کتنے ادب و احترام اور کتنے احتیاط سے کرنا چاہیے کہ کسی صحابی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، جن کی عظمت کا، جن کی پاک دامنی کا اور جن کی احترام کے شواہد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نازل فرمائے اور احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ کون بنے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریباً 2.5 سال نظام خلافت کو سنبھالا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہو گئی تو حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ یہ جاننا ضروری ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کتنے سال نظام خلافت کو سنبھالا؟ 10 سال۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، سازشی ٹولے نے، منافقوں نے، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کن کو بنایا گیا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ کس کو؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نظام خلافت کو جو سنبھالا 12 سال، کتنے؟ 12 سال۔
اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب بلوائیوں نے شہید کر دیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نظام خلافت سونپ دیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 5 سال نظام خلافت کو سنبھالا۔ کتنے سال؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت فاطمہ یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ تو یہ جو خلفائے راشدین ہیں اس میں 2 سسر ہیں اور 2 داماد ہیں۔ کتنے سسر ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ سسر ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ داماد ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذی النورین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہیں۔ پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اچھا، یہ جو حضرت، یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں اتنی ساری بات کہ آج کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر اور حضرات صحابہ کرام کی شخصیت پر بہت کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور اس میں شیعوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھی شامل ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گے، ایک سے ایک قوالی ہے۔ کس کے اوپر؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ اور ایک سے ایک تقریر بھی ہے۔ کس کے اوپر؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ اتنا لوگوں نے بڑھا چڑھا دیا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند اہل سنت والجماعت جو ہے، جو ناجی فرقہ ہے، یہ فرقہ کیا ہے؟ جو ناجی ہے، یعنی 73 فرقوں میں سے بالکل اعتدال پہ ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، وقت نہیں رہتا، میں سب باتیں نہیں رکھ پاؤں گا۔ اختصار کے ساتھ، ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کون سے خلیفہ ہیں؟ 4تھے خلیفہ ہیں۔ خلافت راشدہ یہی ختم ہو جاتی ہے، 4 خلفاء پر خلافت راشدہ ختم۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کب ہوئی؟ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ، اور باہر کے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بارے میں بہت مشہور ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ سنا ہے کسی نے؟ نہیں سنا ہے، بہرحال مشہور ہے، بہت ساری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، بیت اللہ میں پیدا ہوئے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کی تمام جماعت میں صرف ایک صحابی ایسے ہیں جن کی پیدائش بیت اللہ میں ہوئی ہے، وہ بھی تقریب تھی، کوئی میلہ تھا، جن کا نام ہے حکیم بن حزام۔
یہ صحابی ایسے ہیں کہ ان کی والدہ بیت اللہ کے پاس آئی، تقریب تھی، میلہ وغیرہ تھا، درد ذیل شروع ہوئی، لوگوں نے خانہ کعبہ میں پہنچا دیا اور وہیں ان کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے، تو عیسیٰ جیسا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو سب سے بنی اسرائیل میں آخری نبی آئے، کہ علی تیری مثال کیسی ہے؟ عیسیٰ جیسی۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے آگے بڑھا دیا، اور کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل گھٹا دیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اب عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا آگے بڑھا دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنے لگے؟ خدا کہنے لگے۔ اور یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا گھٹا دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگائی اور یہ کہنے لگے کہ عیسیٰ بھی یہ صحیح نہیں ہے، ان کی پیدائش ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک نے کیا کیا؟ بہت آگے بڑھا دیا، اور ایک نے کیا کیا؟ گھٹا دیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو جماعت گمراہ ہوگی۔ کون سی؟ جو مجھ کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیں گے، اور ایک جماعت ہو جو مجھ کو گھٹا دیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور ہی میں ابھی آپ زندہ ہیں، ایک جماعت ہو گئی جو یہ کہنے لگی کہ حضرت علی خدا ہیں۔ کیا کہنے لگی؟ بتائیے، حضرت علی کو کیا کہنے لگی؟ ابھی آپ زندہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، یہ کہنے لگی کہ حضرت علی خدا ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو ان لوگوں کو پکڑوایا، اور پکڑوانے کے بعد زندہ جلوا دیا۔ کیا کیا؟ زندہ جلا دیا۔ پہلے تو ان کو سمجھایا توبہ کر لو، نہیں مانے، کہنے لگے نہیں آپ خدا ہو۔ کیا کہنے لگے؟ آپ خدا ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکڑوا کے سب کو زندہ کیا کیا؟ جلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں پکڑواتا، میں وہاں موجود ہوتا تو جلواتا نہیں، بلکہ کیا کرتا؟ انہیں قتل کرواتا۔ اس لیے کہ جلانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بالکل ابن عباس نے صحیح کہا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب چونکہ حدیث میں ہے کہ جلانا کس کا کام ہے؟ رب کا کام ہے، تو حضرت علی نے جلا دیا، تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ایک تو مفتی سعید صاحب سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند انتقال ہو گیا، بہت بڑے پائے کے محدث اور عالم گزرے ہیں، ابھی جلدی ہی دو تین سال کے عرصے میں۔ جواب دیتے ہیں، لکھتے ہیں اس کا ایک جواب ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا تھے تو خدا آگ سے جلا سکتا ہے۔ ان کی نظر میں علی کیا تھے؟ خدا تھے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا تھے تو پھر آگ میں جلا دیا۔ آگ میں جلانا کس کا کام؟ خدا کا کام۔ تو حضرت علی خدا تو تھے ان کی نظر میں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس کا یہ تو لطیفہ کے انداز میں جواب تھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اصل جواب یہ ہے کہ آگ سے جلایا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ جیسے گرم پانی سے آپ کیا نام ہے کھٹمل وغیرہ کو آپ مارے
تو جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جلایا تو ان کی نظر میں تو خدا تھے، تو خدا آگ سے جلا دیا۔ یہ گروہ کب پیدا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور ہی میں۔ یہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں بھی آتے ہیں۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، یہ موضوع پہ بیان کرنے کے لیے بڑی احتیاط اور بہت لمبا وقت چاہیے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی میں یہ گروہ پیدا ہو گیا۔ اب آج کے دور میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، خلفائے راشدین سے محبت، اہل بیت سے محبت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ تو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھو علی رضی اللہ عنہ کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مشکل کشا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، مشکل کشا کا معنی کیا ہے؟ مشکل کو دور کرنے والا۔ تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہے؟ اس میں تو شرک کی بو ہے، شرک پایا جاتا ہے۔ حضرت علی، دوسری بات یہ سمجھنے کی، یہ خود ہی اپنے، جس نے یہ لفظ بنایا نہیں وہ خود ہی جال میں پھنس گیا ہے۔ اس لیے کہ مشکل یہ عربی لفظ ہے، کشا یہ فارسی ہے۔ حضرات صحابہ کیا تھے؟ حضرت عربی تھے۔ حضرات صحابہ کیا تھے؟ عربی تھے۔ تو اس میں لفظ کیا ہے؟ ایک عربی ہے اور ایک فارسی ہے۔ معلوم ہوا یہ صحابہ نے نہیں بنایا۔ کس نے بنایا؟ شیعوں نے بنایا، ایرانیوں نے بنایا۔ عربی اور فارسی ملا کر جوڑ دیا، تو بنانے والا کیا ہوا؟ خود ہی پھنس گیا۔ مشکل کشا کے لفظ سے خود ہی پھنس گیا کہ حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اب اس سے شیعوں نے استدلال کر دیا، اس میں بڑی لمبی چوڑی ہے، یہ علماء کے لیے ہے۔ مظاہر حق جدید مشکات کی شرح ہے، تحفۃ العلمائی، اسی طرح بخاری تحفۃ القاری، اور سیرت علی ابن ابی طالب، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اس میں جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سب کس کی ایجاد ہے؟ شیعوں کی ایجاد ہے، اور وہاں پر بڑی دلائل سے بات کی ہے جو آپ لوگوں کے ہاں اگر کوئی اس ذہن کا ہے تو سوال کر سکتا ہے۔ اس کے متعلق اگر کوئی اس ذہن کا ہے، کچھ اس کے دل میں ہے، تو بلا تکلف سوال کر سکتا ہے، چاہے جب آ کر سکتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کی نظر میں میں محبوب ہوں، جس کی نظر میں میں دوست ہوں، علی بھی اس کے دوست ہیں۔ بات سمجھے؟ مولا کا مطلب کیا ہوا؟ دوست۔ ہم اہل السنت والجماعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن اب اگر یہ کہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے اور یہی خلافت کے اول مستحق ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر جو پہلے خلیفہ بنے ہیں رضی اللہ عنہ، حق کس کا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اور یعنی گندی گندی گالیاں شیخین کو اور حضرات صحابہ کے اوپر اچھالتے ہیں۔ کون؟ یہ گمراہ فرقہ جو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کے نکاح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
प्यारी बेटी, कौन सी बेटी? लाडली बेटी सईदा हजरत फातिमा का निकाह किया। इसी की आड़ में ये लोग कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन यानी शेखैन का हजरत अली से जमता नहीं था, आपस में लोग लड़ाइयाँ करते थे। जबकि रिवायत में है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया कि आप जाइए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा का हाथ मांगिए, निकाह की दरख्वास्त करिए। क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पैसा वैसा नहीं था, तो हजरत शेखैन के समझाने पर, मशवरा देने पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इजहार किया कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजामंद का इजहार किए कि ठीक है। अब महर देने के लिए पैसा नहीं था, तो इनके पास एक ज़रा थी जिसको बेचने के लिए जा रहे थे, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने खरीद लिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब खरीद लिया और पैसा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिया, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो ज़रा भी दे दी। पहले तो खरीद लिया, फिर ज़रा भी दे दी कि ले जाओ। ये दामाद दामाद का मामला है, क्योंकि हजरत उस्मान गनी भी दामाद हैं और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी दामाद हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में क्या है? खुतबे पढ़ते अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर वाशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर वासदक़हुम हयान उस्मान। बहुत शर्मीले किस्म के आदमी थे। कौन? हाँ, कामिलुल हयाई वल ईमान हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। इसलिए गैरत ने गवारा नहीं किया कि बेच करके मैं उसका पैसा लूँ और इस माल से जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का महर अदा किया जाए। इस मतलब अगर पैसा ले लेते तो इसलिए पैसा भी वापस कर दिया, ताकि मतलब ये सवाल हो सकता था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। क्या सवाल है वो आपके ध्यान में आएगा भी नहीं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने दे दिया, ज़रा भी दे दी, ताकि महर जो अदा हो खुद इनके माल से हो और इनका माल खुद इन्हें, इनकी ज़रा खुद इनके हाथ में वापस हो जाए। इसलिए अब देखो कितना, अब ये बताइए कि हजरत उमर फारूक और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो मशवरा दिया है निकाह का, इसका मतलब क्या हुआ कि शेखैन का हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत जमती थी। अरे भाई, शादी वगैरह के मामले में ये दीनी मामला है क्या? आदमी इसमें अपने रिश्तेदारों को बुलाता है। मालूम हुआ कि बहुत जमती थी। किससे? शेखैन से। तभी ना राय मशवरा दिए। अब शिया लोग जो इसमें गालियां देते हैं, बुरा भला कि आपस में नफरत की, ऐसा नहीं है। देखो वही बोल रहा हूँ, क्या बताऊँ, क्या बताएं, वक्त ही नहीं रहता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे साधे अंदाज में ये समझो कि किसी भी सहाबी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकते। अभी देखो पब्लिक इतना ही जानती है कि यजीद कौन था? मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे था। ये इतना ही जानती है। आगे सीरत क्या मालूम है, क्या मकाम है उनका मालूम है। अब इसकी आड़ में जो जो उछाला जाता, किसी सहाबी के बारे में हक और बातिल का मुकाबला कर ही नहीं सकते कि ये हक पर थे वो बातिल पर थे। बात समझ रहे हैं? आप ये नहीं कह सकते कि हजरत अली हक पर थे, हजरत मुआविया बातिल पर थे, या हजरत उस्मान हक पर थे। कि कोई हक बातिल का मामला यहाँ है ही नहीं। हजरत साहबे किराम के दरमियान जो लड़ाइयाँ हुई हैं ये मशीयत में था, अल्लाह के यहाँ मंजूर था, उसका फ़ायदा है, उसका फ़ायदा है। देखो रिवायत में है एक मर्तबा जनाब रसूल, मैं बात काट दिया हूँ,
چونکہ مجھ کو ابھی پورا کرنا ہے. آئندہ ہفتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر گفتگو ہوگی، پھر حضرت حسن و حسین، تو وقت کہاں ہے. روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائی اور آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. تو حضرات صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آج سے ظہر کی نماز 2 ہو گئی ہے کیا سوال کیا؟ آج سے ظہر سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ صحابہ نے سوال کیا کہ آج سے کیا ظہر کی نماز 2 ہو گئی ہے کیا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نسیت بل نسیت، میں بھولا نہیں ہوں بلکہ مجھے بھلا دیا گیا ہے. 4 رکعت، میں نے 2 رکعت پڑھائی ہے، یہ قدرت کی طرف سے مجھے بھلا دیا گیا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ امت کو سجدہ سہو کے مسائل کا علم ہو گیا. فائدہ کیا ہوا؟ اگر آپ نہ بھولتے تو سجدہ سہو کا مسئلہ سامنے نہیں آتا. ایک لشکر سے روانگی ہو رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ تھکے ہوئے ہیں، تو آرام کرنے کی غرض سے سب لوگ لیٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے لگے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، تم جاگتے رہو اور فجر میں جگا دینا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ادھر ادھر گھومتے رہے، ان کو بھی نیند آنے لگی، بس ایک جگہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اسی میں بس کیا ہو گئے، نیند آ گئی، سو گئے. جب سو گئے تو جب سورج نکلا اور سورج نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے بوسے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. تو حضرت بلال سے کہنے لگے، بلال تم کو تو میں نے کہا تھا جگانے کے لیے، تم بھی سو گئے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھائی. اب اس واقعے سے ہمیں کیا مسئلہ ملا؟ قضا نماز کا مسئلہ حل ہو گیا. کس کا مسئلہ حل ہوا؟ قضا نماز کا. اب اگر حضرات صحابہ کرام کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا اور لڑائیاں نہیں ہوتی، اگر اختلاف ہوتا، شکل سمجھو صورت، اگر اختلاف ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوتا کہ ان کے ساتھی خود ہی لڑ رہے ہیں اور یہ دوسروں کو امن کی اور اخلاق کی دعوت دیتے ہیں. بات سمجھیں؟ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اللہ نے محفوظ کر دیا، بالکل لڑائی نہیں ہوئی، سب لوگ شانتی، کوئی اختلاف نہیں. اب آیا دور کس کا؟ خلفائے راشدین کا، صحابہ کا. اب اس میں 2 صورت ہے. اگر حضرات صحابہ کرام میں اختلاف نہ ہوتا تو سوال اٹھتا کہ یہ مذہب اسلام ہر ایک چیز کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو مذہب اسلام کی اس میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ بات سمجھ رہے ہو؟ جیسے قرآن میں سورۃ الحجرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر 2 جماعت آپس میں ٹکرا جائے تو صلح کراؤ. تو صلح کیسے ہوگی اور کیا نمونہ ہوگا؟ اب ایک ہی شکل بچی ہے کہ حضرات صحابہ کے درمیان اختلاف ہو. اگر نہیں ہوتا تو سوال اٹھتا کہ مذہب اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے اور اس میں شریعت کی رہنمائی ہے، لیکن حالت جنگ میں، حالت اختلاف میں شریعت کی کیا تعلیم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس اختلافات سے یہ سبق دیا ہے کہ اس میں صحابہ کرام ہمارے لیے کیا نمونہ ہے، اس میں سمجھنا. کیسے؟ مثال کے طور پر حضرت علی حضرت معاویہ میں اختلاف ہوا، رومی بادشاہ کو موقع ملا
کس کو موقع ملا؟ رومی بادشاہ کو موقع ملا، خط بھیجا کس کے پاس؟ حضرت معاویہ کے پاس، کہ سنا ہوں تمہارا ساتھی اختلاف کر رہا ہے، میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس کو موقع مل گیا کہ اس اختلافات میں مملکت اسلامیہ پر حملہ کر دیا جائے۔ تو اختلاف تو اپنی جگہ ہے، لیکن دیکھو خلفائے راشدین کا نمونہ کیا ہے، ہمیں اختلافات میں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا او رومی کتے، کیا کہا؟ او رومی کتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اور اسلامی مملکت پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو سن لے، اگر اسلامی مملکت پر آنچ آئی یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تو کوئی قدم اٹھایا تو سب سے پہلا سپاہی حضرت علی کی فوج کا جو ہوگا وہ معاویہ ہوگا، جو تجھ سے لڑے گا۔ یہ نمونہ کہاں سے ملا؟ یہ نمونہ کہاں سے ملا؟ اختلافات صحابہ سے۔ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو نمونہ نہ ملتا۔ معلوم ہوا کہ ان اختلافات میں بھی ہمیں ہر صحابی کا ادب و احترام رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی صحابی کی تم اقتداء اور پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ستارے کے اوپر بحث کروں تو ایک لمبا موضوع ہے۔ ستارے جو ہو رہے اوپر آسمان میں چمکتے ہیں، اس میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کس کی روشنی ہے، یہ فلکیات کا ایک علم ہے جس پر ہمارے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، جس میں مشتری سیارہ ہے، زحل ہے، وغیرہ وغیرہ سیارے ہیں۔ ان میں سیارے بڑے ہیں، لیکن بتائیے ہر ستارے کی روشنی ہے کہ نہیں ہے؟ روشنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر صحابی کی روشنی ہے، کوئی صحابی ایسا نہیں جس میں روشنی نہ ہو۔ لیکن جیسے ستاروں میں فرق ہے، مرتبے میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کسی کی روشنی تو بہت زیادہ ہے کسی کی، لیکن ایسے ہی حضرات صحابہ میں کسی کا مقام بہت اونچا ہے، کسی کا مقام ہر صحابی کا افضل مقام ہے۔ تو جب اس پہ ہم بحث کریں گے تو ہم کو یہاں کیا کرنا ہے؟ حق اور باطل کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ فلاں صحابی صواب پر تھے لیکن احتمال خطا کا ہے، فلاں صحابی خطا پر تھے لیکن احتمال صواب کا ہے، بات ختم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، بہرحال یہیں پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت۔ تو ہمیں کیا سبق ملا ہے کہ نہ زیادہ بڑھاؤ کہ افراط ہو جائے اور نہ زیادہ گھٹاؤ کی تفریط ہو جائے۔ جو اہل سنت والجماعت کی راہ ہے اسی راہ پر چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، جو غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔